والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ظاہری باطنی نعمتیں اسی ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کا اکیلا خالق، اکیلا مالک اور وہی اکیلا حقیقی معبود ہے. اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے. عظیم اس کی شان ہے، پیارے اس کی صفات ہیں، پیارے اس کے نام ہیں، بے عیب اس کی صفات ہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے سب سے اچھی اللہ کی عبادت کی اور اپنی امت کو عبادت کا طریقہ سکھایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاة کے بعد 3 ربیع الاخر 1444 ہجری مطابق 28 اکتوبر 2022 عیسوی عزیزیہ مسجد جدہ میں آپ خطبہ جمعہ کا اردو میں ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا وہ ہے نماز کی، صلاح کی اہمیت. صلاح جس کو اردو میں نماز کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی ایک عبادت ہے جو روز مرہ زندگی میں کی جاتی ہے، اور یہ اسلام کا رکن ہے. شہادتین کے بعد سب سے پہلا یہی رکن ہے، اقامت صلاۃ، نمازوں کو قائم کرنا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کرے، اور جو دوسری مخلوق ہے جنات، ان کی بھی عبادت ان کی بھی زندگی اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. کائنات میں یہ 2 مخلوق ایسی ہیں
انس و جن، جن کو پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے، لیکن کائنات کی جو دوسری مخلوقات ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ معلوم ہوا ستارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، درخت اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں ہو۔ اس سے معلوم ہوا دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ انسان کو حکم ملا ہے سب سے پہلے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے دنیا کے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو معلوم ہوا عبادت زندگی کا مقصد بھی ہے، رب کا پہلا حکم بھی ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ ایک طرح سے نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے انواع و اقسام ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں نماز ایک قسم کی عبادت ہے جس پر خطبہ ہوا ہے، عمرہ، حج، تلاوت، ذبح جس کو قربانی کہا جاتا ہے، روزے، زکوٰۃ، ذکر، یہ ساری عبادات ہیں۔ تو بہت ساری طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ ان عبادتوں میں جو بڑی عبادت ہے وہ ہے نماز، جس کو روزمرہ زندگی میں فرض کیا گیا ہے 5 وقتہ، ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر۔ آپ دیکھیں اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، اس کے بعد نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے، حج بیت اللہ کا، پھر زکوٰۃ۔ ترتیب آگے پیچھے مختلف روایتوں میں ہے، کہیں حج کو پہلے بتایا گیا ہے، کہیں حج کو بعد میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ ان عبادات میں سے جو 4 بڑی بڑی عبادتیں ہیں جو اسلام کے ارکان ہیں، اقامت صلاۃ جس پر خطبہ ہے، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ ان میں جو روزانہ کی جانے والی عبادت ہے وہ ایک ہی ہے۔ حج روزانہ نہیں ہوتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، ہم فرض حج کی بات کر رہے ہیں۔ اور جو رمضان کے روزے ہیں یا زکوٰۃ کی ادائیگی ہے وہ ایئرلی ہے، سالانہ کی جانے والی عبادت ہے۔ ہر مہینے جو ہے روزے نہیں رکھے جاتے ہیں، فرض روزوں کی ہم بات کر رہے ہیں جو اسلام کا رکن ہے۔ لیکن آپ نماز کو لے لیں، نماز روزانہ پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے چھوڑنے کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان کیسے فرق کریں گے آپ کسی انسان کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ دیکھ کر تو پتہ نہیں چلے گا، چلو ناموں سے شاید پتہ چل جائے، وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ معلوم ہو جائے، لیکن اگر آپ کو پتہ کرنا ہے کہ فلاں شخص دائرے اسلام میں ہے یا نہیں ہے، مومن ہے یا نہیں ہے، آپ دیکھیں اگر اذان ہو رہی ہے، وہ مسجد کو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہے۔ اذان ہو رہی ہے، وہ مسجد کو نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھتا، اس کا مطلب وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ نماز جو ہے ایمان اور کفر، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز، اور یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، صلہ ہے۔ یہ صلہ باقی رہے گا تو تعلق باقی رہے گا، یہ کڑی ٹوٹ جائے گی تو تعلق ختم ہو جائے گا۔ اور ہم سب کو اللہ سے تعلق کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، اس کو حاجت نہیں ہے، ہم سب کو اس کی حاجت ہے۔ تو ہم کو قائم رکھیں جو صلاح ہے، نماز۔ اور بالخصوص آج جو خطیب صاحب نے زور دیا یا جو حدیثیں روایت کی یا بیان کیا، وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ نماز کی بھی کتاب الصلاح ایک بڑا چیپٹر ہے جو کتاب الطہارہ کے بعد عام طور پر محدثین رحمہم اللہ اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ طہارت کے بعد صلاح،
اس لیے کہ بغیر طہارت کے، بغیر پاکی صفائی کے یا وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، اس لیے طہارت کے مسائل بیان کیے گئے جس کا روزوں نماز سے تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کے مسائل، اس میں کئی قسم کی نماز ہے۔ ابھی 2 دن پہلے آپ کو پتہ ہے صلاۃ الکسوف پڑھی گئی، جس کو سورج گہن کی نماز کہا جاتا ہے، وہ بھی ایک قسم کی نماز ہے۔ تو ایسے نمازیں بہت ساری ہیں، لیکن جو بات بتائی گئی ہے خطبے میں خاص طور سے، وہ ہے فرض باجماعت نماز۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مردوں پر جماعت کے ساتھ نماز کو فرض کیا، عورتوں پر جماعت فرض نہیں ہے، معلوم ہے یہ مسئلہ۔ مردوں پر جماعت فرض ہے، 5 وقتہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ضروری ہے کہ وہ پڑھیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اقیموا الصَّلَاةَ، بہت ساری آیتیں ہیں۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو 5 وقتہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مردوں پر واجب ہے، اور اس کی بہت زیادہ تاکید اور اہمیت آئی ہے۔ اس کا اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، جس حدیث شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ارادہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز قائم کرنے کے لیے ایک انسان کو کہوں، یا دوسری روایت میں ہے کہ اذان ہو، اقامت ہو، اور میں کہوں کہ فلاں تم نماز پڑھاؤ، کہ نماز، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود امام ہیں۔ لیکن آپ کا ارادہ کیا ہوا کہ ایک بار میں ایسے کروں کہ کسی اور سے کہوں کہ تم نماز پڑھاؤ، اور میں جاؤں محلے کے ان گھروں کی طرف، یا ان گھروں کو جاؤں جو گھر والے مسجد آ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا، کس پر ہے جماعت فرض؟ ابھی ہم نے سنا مردوں پر۔ تو وہ مرد جو گھر سے نکل کر مسجد آ کر نماز نہیں پڑھتے، میں ان گھروں کی طرف رخ کروں اور ان تمام گھروں کو جلا ڈالوں جو گھر والے مسجد آ کر نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن چونکہ گھر میں خواتین ہوتی ہیں جن پر جماعت فرض نہیں ہے، گھر میں بچے ہوتے ہیں چھوٹے جن پر نماز ہی فرض نہیں ہے، ان کا خیال کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا۔ بہت بڑی حدیث ہے یہ، جلا دینا۔ آپ کو معلوم ہے کسی چیز کو جلانے کا اختیار نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ آپ کو کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے آپ اس کو مار دیجئے، لیکن جلانا نہیں ہے۔ جلانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں جلائے گا، دوزخیوں کو دوزخ میں جلائے گا۔ یہاں جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو رحیم تھے۔ آج ہی دعویٰ سینٹر میں ہم نے ایک حدیث پڑھی کتاب ادب المفرد میں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیما، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے۔ اور اللہ نے خود گواہی دی، آپ تو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہمارے رحیم نبی، رحم دل نبی۔ ایک حدیث ہم نے ادب المفرد میں پڑھی آج، کتنے رحم دل تھے دیکھیے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حدیث صحیح ہے، آپ کو کہا جاتا ہے کہ دعوت سینٹر آئیے حدیثیں سنیں، لیکن آتے نہیں ہیں آپ لوگ، مطلب کچھ آتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں آتے ہیں، کچھ آتے ہیں۔ ایک مرتبہ انس رضی اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی، وہی ہے حدیث جس میں انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحیم تھے۔ اس میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، اقامت کہی گئی نماز کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے امامت فرمانے کے لیے۔ ایک عرابی نے، بدو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑا اور کہا کہ میرا ایک کام ہے جو پورا نہیں ہوا ہے، آپ چلیں میرے ساتھ، میرا ایک کام ہے جو پورا نہیں ہوا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ وہ بھول جاؤں گا، آپ چلیں میرا وہ کام پورا کر دیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلے گئے۔ اقامت کے بعد، اقامت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اس کا کام ہو گیا، پھر تشریف لائے، آپ نے امامت فرمائی۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد میں ذکر کیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے۔ یہاں جو جماعت کے بارے میں جو حدیث آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی، اس حدیث میں یہ ہمارے رحیم نبی،
اتنے رحم کرنے والے، لوگوں کا خیال کرنے والے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارادہ فرما رہے ہیں کہ لکڑیاں جمع کریں، لکڑیوں کو آگ لگائیں، وہ آگ لے کر جائیں ان گھروں کی طرف جو گھر والے مسجد آ کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، ان گھروں کو جلا ڈالیں، وہاں جو مرد سو رہے ہیں یا نہیں آئے مسجد کو، ان کے ساتھ گھروں کو جلا ڈالیں۔ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا۔ پھر کیوں نہیں جلا دیے گھر؟ چونکہ وہاں جیسا کہ بتایا ہم نے، وہاں عورتیں ہوتی ہیں جن پر جماعت فرض نہیں ہے، اور بچے ہوتے ہیں جن پر جماعت فرض نہیں ہے، اس لیے آپ نے اس ارادے کو ترک کر دیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت۔ کوئی کام، دیکھیں کام سب کے ہیں، خطیب صاحب نے بڑے اچھے الفاظ بیان کیے۔ لوگ جماعت چھوڑ دیتے ہیں، کیا وجہ ہے بھائی؟ یا تو میچ چل رہا ہے ڈیلے کرتے ہیں، بھائی میچ ختم ہو جائے گا پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے۔ لوگ جو ہے کوئی ضروری کالز کے لیے، ایک ضروری کال آ گیا تھا، جماعت چلے گی، کال پہ لگے تھے، جماعت شروع ہونے سے پہلے وہ کال لمبی ہو گئی تو کیا ہوا؟ نماز ختم ہو گئی جماعت، اور معلوم تھا جماعت وقت ہے نماز کا، ڈیلے کر دیا اس کو۔ کیوں؟ کال ضروری تھا۔ بعض لوگ میٹنگز کے لیے، بعض لوگ نعوذ باللہ من ذالک فلموں کے لیے جو حرام کام ہے، گانے بجانے یا سیریلز کے لیے جماعت کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کی کیا قدر ہے؟ ایک بڑا اچھا قول امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خطبے میں پیش کیا گیا۔ مشہور تابعی ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں اللہ کی کتنی قدر ہے تو تم یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں نماز کی کتنی قدر ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی کتنی قدر ہے، اللہ نے فرمایا بعض لوگوں کے بارے میں وما قدر اللہ حق قدری، جیسے اللہ کی قدر کرنی تھی ویسے نہیں کی۔ اللہ کی قدر کرنا، اللہ ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ آپ کے دل میں اپنے رب کی کتنی قدر ہے تو آپ نماز کو دیکھو۔ نماز کی قدر زیادہ ہے، پابندی ہے، تو اس کا مطلب اللہ کی قدر آپ کو زیادہ ہے، نہیں ہے تو پھر نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ لہٰذا انسان اپنا احتساب کرے، اپنے نفس کا جائزہ لے۔ دیکھیے ہم سب سمجھدار ہیں، سب کو معلوم ہے نماز، اس کی اہمیت، اس کی فرضیت، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کا اجر، اس کا ثواب جو حدیثوں میں 25 درجہ یا 27 درجہ مختلف روایتیں آئی ہیں جو بیان کیا گیا، سب کو معلوم ہے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، غور کریں آپ، کوئی چیز نماز سے اہم ہے؟ دیکھیے بعض مستثنی چیزیں الگ ہیں، شریعت نے خود اجازت دی۔ آپ کو شدید نیند کا غلبہ ہے، نہیں سو پائے آپ سو کر بعد میں پڑھ لیں، ایک الگ کیس۔ آپ کو واش روم جانا ہے، پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، یا واش روم جانا ہے، یا سخت بھوک لگی ہوئی ہے، یہ الگ کیسز ہیں جہاں شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ٹھیک ہے آپ دستر تیار ہے، کھانا کھا لیجئے، پھر پڑھ لیجئے، اپنی بھوک ختم کر لیجئے، واش روم جانا ہے، اپنی ضرورت کو پورا۔ یہ ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ الگ مسئلے ہیں جو اپنی جگہ ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن بات عمومی طور پر ہو رہی ہے۔ نہ آپ کا نیند کا کوئی ایشو ہے، نہ بیماری ہے، کیسی بیماری کہ جس سے آپ تکلیف ہو رہی ہے آپ کو نماز میں، یا جانے سے جو ہے ہو سکتا ہے آپ کی بیماری دوسروں، ٹھیک ہے، یہ الگ کیسز، ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، یا واش روم وغیرہ۔ جنرلی طور پر کون سی چیز ایسی ہے ہماری زندگی میں جو نماز سے زیادہ ہے؟ ہم کو پیدا اللہ نے نماز کے لیے کیا ہے، حکم ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ نماز ہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یسأل بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں پوچھے گا وہ نماز ہے۔ یہ درست، تو اس کے بعد کے جو سوالات آگے جو مسائل ہیں وہ ٹھیک ہوں گے، یہیں گڑبڑ اگر ہو گئی تو اس چیز کو، اہمیت کو سمجھیں۔ دیکھیے انسان کی زندگی میں جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کو اتنے اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے۔ ہمارے پاس ڈیوٹیوں کی اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ سب کے پاس ہے۔ آپ بولیے کسی کو، آپ عام طور پر دیکھیے کوئی آپ کو ڈنر سیٹرڈے نائٹ دعوت نہیں دے گا، کیوں؟ سنڈے صبح ڈیوٹی ہے۔ ساری دعوتیں جو آتی ہیں جمعرات کی رات میں ہی آتی ہیں، بعض لوگ جمعے کی رات میں بھی نہیں دیتے دعوت۔ کیوں بھائی؟ نہیں، لیٹ ہو جائے گی، صبح آفس کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اتنا خیال ہے آفس کا، نماز فجر کا خیال نہیں ہے، عصر کا، ظہر کا، مغرب کا، عشاء کا خیال نہیں ہے۔ انسان کی زندگی، ہمارے پاس پیسوں کی اہمیت ہے، ہم لیٹ نہیں پہنچتے، کیوں؟ سیلری کٹ کر دی جاتی ہے، ہم لیٹ نہیں پہنچتے۔ بعض لوگ بیمار ہو کر بھی ڈیوٹیاں کرتے ہیں، کیوں؟ سیلری۔ بعض لوگ ایکسٹرا ڈیوٹی کرتے ہیں،
کیا بولتے ہیں اس کو، اوور ٹائم. کیوں؟ پیسے چار پیسے زیادہ ملیں گے، میری کچھ ضرورت پوری ہو جائے گی. ہمارے پاس اہمیت ہے پیسوں کی تو ہم نے اوور ٹائم بھی ایکسیپٹ کر لیا. ہم جو ہے زیادہ محنت کر رہے ہیں. کیوں؟ پیسے. ہمارے پاس ایجوکیشن کی اہمیت ہے تو ہم بچوں کو نماز کے لیے نہیں کہتے لیکن اسکول برابر بھیجیں گے. ہم ان کا ٹیوشن مس نہیں ہوگا، ان کا اسکول نہیں مس ہوگا. اگر بس نہ آئے خود، اگرچہ ڈیوٹی کو تاخیر ہو رہی ہے، خود جا کر چھوڑ کر آئیں گے یا اس کا بندوبست کر دیں گے. ہے یا نہیں؟ یہ پریکٹیکل چیزیں لائف میں ہماری. کیوں بھائی؟ ہمارے پاس ایجوکیشن کی اہمیت ہے. ایجوکیشن 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 ایجوکیشن. ٹھیک ہے بھائی. نماز، ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ہماری بچیاں نماز نہیں پڑھ رہی ہیں. ہمارے پاس کھانے کی اہمیت ہے. ایک مرتبہ وائف اگر نہ پکائے تو پھر گھر میں جو ہے قیامت برپا کر دیتے ہیں. لیکن یہی وائف، یہی بیوی اگر نماز چھوڑ دے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی. نہ ہم کو پتہ ہے کہ وہ پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی ہے. کیوں؟ کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ جہنم سے بچے. ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو، اپنے گھر والوں کی جانوں کو جہنم سے بچاؤ. نماز چھوڑ کر کیسے انسان جہنم سے بچے گا بتائیے مجھے آپ. قیامت کے دن سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہے. ٹھیک ہے ان پر جماعت فرض نہیں ہے لیکن گھر میں تو پڑھنا ہے نا. عورتوں کو پوچھیں، بچیوں کو، بیٹی نماز پڑھی آپ نے؟ بیگم آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اہمیت دلائیں ان کو. کھانے پکانے میں مصروف ہو جاتی ہیں خواتین، چھوڑ دیتی ہیں نماز کو، وقت ہی ختم ہو جاتا ہے پورا. بچیاں چھوڑ دیتی ہیں. بچوں کی تربیت کرنا چاہیے. دیکھیے اس سے پہلے بھی خطیب صاحب نے کہا ہم مسجد میں چھوٹے بچوں کو لانے سے منع نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی تربیت ہوتی ہے نماز کی. لیکن وہ بچے اگر مصلیوں کو تکلیف پہنچانے والے یا مسجد کی نظافت کا خیال نہیں کرنے تو ایسی صورت میں ان کو اوائڈ کیا جائے. منع نہیں کیا گیا نا، سختی روکا نہیں گیا ہے. کیوں؟ تاکہ بچوں کو تربیت ہو. بچے آئیں گے نماز پڑھیں گے، ان کو معلوم ہوگا. آپ جانتے ہیں سب حدیثیں، 7 سال کے ہوں بچے تو حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھے تو مارنے کا حکم ہے. کیوں؟ تاکہ تربیت ہو ان کی نماز پر. نماز بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، معمولی چیز نہیں ہے. اتنی آیتیں ہیں نماز کے بارے میں، اتنے فتوے ہیں صحابہ کے تارک الصلاۃ کے بارے میں کہ جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے. معلوم ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے، حدیثوں کی روشنی میں کہتے ہیں وہ جو حدیث ہے کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، کیا مطلب؟ نہ ادا کرے نہ قضا کرے. پتا تھا وقت پر نہیں پڑھی اس نے، وقت ختم ہو گیا پھر بھی نہیں پڑھا، چھوڑ دیا، ایک کافر. اتنی آیتیں آئی ہیں نماز کی. بہت بڑا مسئلہ ہے نماز کا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. نماز بہت بڑی چیز ہے نماز. لہٰذا نماز آپ جانتے ہیں سب وہ حدیث جو نابینا شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نابینا اندھے آدمی ہے، نظر نہیں آتا اندھے آدمی کو. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر مسجد سے دور ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ کیچڑ وغیرہ ہو جاتا ہے راستے میں، تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں گھر میں پڑھوں نماز؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ روایتیں، آج جو خطبے میں روایت پیش کی اس میں یہ کہ کیا آپ کو کوئی مسجد میں لانے والا ہے، لا سکتا ہے مسجد تک؟ کہ ہاں لا سکتا ہے کوئی. تو کہا کہ پھر تو آنا ضروری ہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی رخصت نہیں ہے تمہارے لیے، کوئی چھوٹ نہیں ہے کہ آپ گھر میں پڑھو. نابینا شخص کو چھوٹ نہیں ہے کہ وہ گھر میں پڑھ لیں. تو ہم بینائی رکھتے ہوئے چلتے پھرتے لوگ کیسے ہمارے لیے چھوٹ ہے کہ ہم جماعت کو ترک کر دیں؟ ہرگز نہیں. اس کی بہت زیادہ اہمیت ہونی چاہیے، ایک اہتمام ہونا چاہیے. میں کہوں سب سے اچھی چیز پتہ ہے سب کو، فونوں میں ٹائمنگز ہیں، گھڑیاں ہیں ہمارے پاس. ہم کو معلوم ہے کہ عصر کی اذان کتنے بجے ہے، عشاء کی اذان کتنی بجے. اذان سٹاپ ایوری تھنگ، ساری چیزیں روک دیجیے. آپ کون کیا کرے گا؟ سب سے ضروری چیز یہی ہے. اذان کے ساتھ ساری چیزیں، میٹنگ سٹاپ، کنورزیشن سٹاپ، چیٹنگ سٹاپ، کالنگ سٹاپ، سب روکیے. اگر کھیل رہے بھی روک دیجیے. اذان خلاص. اذان کے بعد آپ کو مسجد جانا ہے تاکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں. اور قدم قدم پر آپ کو نیکیاں ہیں، دنیا اور آخرت کی نیکیاں، بہت زیادہ نیکیاں ملیں گی، اجر ملے گا. وہ تو اپنی جگہ ہے، فضائل اس کے، اس میں یہاں بات فرض اور اہمیت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے، دیکھیے کتنا اہتمام تھا ان کی زندگیوں میں نماز کا. کبھی کسی کے بہت سارے اقوال ہیں جو بعض تابعین وغیرہ کے اقوال آتے ہیں. میں پتہ نہیں کتنے سال زندگیاں گزاری انہوں نے کہا کبھی میں نے کسی کی گردن نہیں دیکھی نماز میں. یاد ہے نا آپ کو ایک واقعہ؟ کیا مطلب گردن نہیں دیکھی؟ پہلی صف. کبھی میں نے مسجد میں کسی کی نماز میں گردن ہی نہیں دیکھی. مطلب پہلی صف کے سامنے کوئی صف نہیں ہوتی ہے، امام ہوتا ہے بس، سامنے کس کی گردن دیکھیں گے؟ یہ مطلب ہے اتنا اہتمام.
آدمی اپنے آپ کو پابند کر لے تو پابندی ہو جاتی ہے. بھائی ابھی سے بسم اللہ شروع کیجئے یہاں سے جاتے ہوئے, بھائی آج سے کوئی نماز میں جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑوں گا, خلاص. جا کے گھر میں ابھی گھر جائیں گے نا یہاں سے سب لوگ, اپنی بیویوں کو بولنا وقت پہ نماز پڑھنا, وقت سختی کے ساتھ وقت پر نماز پڑھنا. بچوں کو بتا دیں, اپنی اولاد کو بتا دیں, ٹائم پر نماز ڈیلے نہیں, نماز نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب نماز پابندی سے ہوگی یہ ایمان کی علامت ہے, مومن کی پہچان ہے, متقی کی پہچان ہے. جب نماز سے ہوں گی اللہ تعالیٰ سارے مسئلے حل کرے گا انشاءاللہ, کیونکہ وہ بڑا رب خوش ہو جائے گا. جب بڑا کریم رحیم فعال لما یرید رب ہم سے خوش ہو جائے گا, ہمارے دنیا کے سارے کام بن جائیں گے انشاءاللہ. یہ بات یاد رکھیے, وہ تدبیر کرتا ہے, مدبر ہے. کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جو نہیں بنے گا, بشرطے کہ اس کو راضی کریں, اس کو خوش کریں. اور اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی عبادت ویسے کریں جیسے کرنا چاہیے, اور نماز کا طریقہ سیکھیں, صحیح طریقے پر پڑھیں. بہت سارے لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں نماز پڑھ کر, لیکن آج بھی بیسک غلطیاں ان کی نمازوں میں نظر آتی ہیں. بلکہ مزید افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, نماز سے پہلے ان کے وضو کو اگر آپ دیکھ لیں, ان کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں, بڑھاپا آ چکا ہے, لیکن وضو جیسے ایک چھوٹی عبادت جو نماز کی کنجی مفتاح ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ وضو میں غلطیاں کرتے ہیں, نماز میں بہت ساری فاحش غلطیاں کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس عبادت کو سیکھا نہیں کہ اس عبادت کو صحیح طریقے سے کیسے کیا جائے. اگر دو چیزیں زندگی میں نہیں سیکھے تو کچھ بھی نہیں سیکھے. ایک ہے عقیدہ, دوسرے ہے احکام, فقہی مسائل. ایک تو عقیدہ نہیں سیکھے تو کچھ بھی نہیں سیکھے, اور اگر مسائل جیسے نماز کے, روزوں کے, رمضانہ یا زکوٰۃ کے, حج کے نہیں سیکھے تو پھر کیا سیکھے آپ؟ ساری ڈگریاں ہمارے پاس ہیں, ساری تعلیم دنیا کی ہم نے اعلیٰ سے اعلیٰ حاصل کر لی, لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ کہاں ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہمیں نہیں معلوم. ایمان بالملائکہ کا کیا مطلب ہے, اللہ پر فرشتوں پر ایمان کا کیا مطلب ہمیں نہیں معلوم. تقدیر پر ایمان کیسے ایک اسلام مسلمان کا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم, تو کیا فائدہ. پھر اگر ادھر فقہ میں دیکھیں آپ تو جو بیسک چیز جیسے میں نے کہا نماز, طہارت کے احکام نہیں معلوم. کتنے ہم میں سے جن کو تیمم کے مسئلے پوچھیں گے تو نہیں معلوم ہوگا, بھئی تیمم کب ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیسے, نہیں معلوم. کیوں؟ اہمیت نہیں ہے اس کی. تو یہ ایک الگ پریشانی ہے جو الگ موضوع ہے. ایک تو نماز نہیں پڑھنا ایک موضوع ہے, بڑا مسئلہ, اور دوسرا بڑا مسئلہ کہ تفقہ فی الدین یا بیسک نالج دین کی نہیں ہے, جو کہ ہر مسلمان کو ہونی چاہیے کہ وہ کیسے اللہ کی عبادت کرے صحیح طریقے سے, تاکہ اللہ اس کی عبادت کو قبول کر لے اور اس عبادت کا اجر اس کو ملے. یاد رکھنا, اللہ کی عبادت کی سے زندگی خالی ہوگی تو بربادی ہے, اور عبادت اگر ویسے نہیں کی جائے گی جیسے اللہ چاہتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوگی, اور وہ عبادتیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں ان پر اجر نہیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا باجماعت مردوں کو پابند بنا دے, ہماری خواتین ہمارے بچوں کو اللہ ہمیں تربیت کرنے کی اور نمازی ان کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا بالحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.